بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذکر الہی دلوں کی زندگی اور روحوں کی تابندگی ہے۔ ذکر دنیا آخرت کی سعادت، دلوں کا نور، وجود کا ثبوت، قبروں کی روشنی اور دنیا آخرت میں نجات کا ضامن ہے۔ ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ دل میں ٹھہراؤ، اطمینان اور کشادگی پیدا کرتے ہیں اور غصہ دور کر دیتے ہیں، کیونکہ ذکر میں انسان اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کا اعتراف کرتا ہے، اس کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اور اس کی طرف سے آسانی کی امید رکھتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر کرنا اور اس کی تعریف کرنا۔ نمبر 2 ہے زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وغیرہ کی طرح کے اذکار پڑھنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے احکام کا ذکر کرنا۔ یہ کام داعی دین لوگوں کو دین کی دعوت دینے اور دین کے احکام سکھاتے وقت کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس کی آیات پر تدبر اور غور و فکر کرنا۔ نمبر 5 ہے استغفار، دعا کرنا اور گڑ گڑانا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب تم غصے میں آؤ تو اپنے رب کا ذکر کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر یکایک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بےہودہ اور فحش گفتاری سے اجتناب کرتا ہے۔ اس کا دل ذکر الہی کی وجہ سے زندہ ہو جاتا ہے، جو اس کو غصے کی ہلاکت خیزیوں اور تباہ کاریوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ ذکر انسان کے دل کو اطمینان اور راحت مہیا کرتا ہے، شیطان کو بھگا دیتا ہے اور اس کا زور توڑ دیتا ہے۔ فرمان نبی بھی ہے انسان کو شیطان سے صرف ذکر الہی بچا کر رکھتا ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ذکر الہی کے اس عظیم الشان فائدے کو دیکھتے ہوئے اب نفسیاتی معالج اس کو غصے کا علاج کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ اپنے مریضوں کو مختلف نشستوں میں قرآن کریم کی تلاوت سنوا کر ان کو منفی اور تخریبی قسم کے افکار اور سوچوں کو روکنے اور اپنی صلاحیتوں اور مثبت تفکیر کو پروان چڑھانے کے لیے مشقیں کرواتے ہیں، جو بڑی نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ علاج صرف غصے ہی کے لیے مفید نہیں بلکہ ہر طرح کی منفی سوچوں، اندیشوں، مایوسانہ افکار اور شکست خوردہ خیالات کو روکنے میں معاون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غصے کے وقت غصے کو پی جانے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔